تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی اور دوستو، اس سے پہلے بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہودیوں سے یوں کہا کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، تو انہوں نے الٹا یوں کہا کہ اگر امت محمدیہ، اگر اہل اسلام ملت ابراہیمیہ پر قائم ہے اور ملت ابراہیمیہ پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ملت ابراہیمی میں جو حرام کردہ چیزیں اسے حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل سے بتلایا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ملت ابراہیمی میں یہ حرام ہے، اور اہل اسلام اس کو حرام قرار نہیں دیتے بلکہ حلال قرار دیتے ہیں اور اسے استعمال کرتے کھاتے ہیں. تو گویا ایک سوال یہ تھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ملت ابراہیمیہ ہی پر قائم ہے تو پھر بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ قرار کیوں نہیں دیتے؟ یہ دو اعتراض اور دو سوال تھے، جس میں سے پہلے سوال کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا ہے: کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے یہ پوچھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا. تو جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہیں بیماری تھی، منت مانی تھی، جس منت پر اس چیزوں کو حرام کیا. غرضی کہ جب یہودیوں نے پوچھا کہ کس چیز کو حرام قرار دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں بتلا دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح صحیح بتلا دیں گے ہمارے سوال کے جوابات، ہمیں جو جو چیزیں پوچھنی ہیں، اگر آپ وہ چیزیں بتلا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے. تو ان میں سے جو پہلا سوال یہی کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ کو بیماری تھی عرق النساء کی، یعنی پیر جو ہے کولہے کی سے لے کر شروع ہو کر اس کا درد، پیر کے جو انگوٹھا ہے وہاں تک یہ درد جاتا تھا، تو یہ بیماری تھی آپ کو کہ، اور آپ نے منت مانی تھی کہ اگر یہ بیماری اللہ نے شفا عطا فرمائی اس بیماری سے تو میں اپنی جو مرغوب غذا ہے وہ اپنے اوپر حرام کر دوں گا. اور آپ کی جو مرغوب غذا تھی، پسندیدہ غذا تھی، وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دو چیز تھی. تو اللہ نے جب تندرستی عطا فرمائی تو آپ نے ان دو چیزوں کو حرام قرار دیا. تو جب اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست جواب دیا. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ماں کے پیٹ میں یہ جو تفریق ہوتی ہے، کبھی بچہ کبھی بچی، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو یہ جو جنس کی تفریق ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کبھی بچہ
کبھی بچی، یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی جو منی ہے وہ پتلی اور پیلی ہوتی ہے، اور مرد کی منی گاڑھی ہوتی ہے، اور دونوں کے مادہ منویہ میں جس کا مادہ غالب ہو وہی صورت بچہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ماں کی جو منی ہے وہ غالب ہو تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور باپ کی منی غالب ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ جس کا مادہ منویہ غالب ہو وہ وہی بچہ جیسا ہی پیدا ہوتا ہے، اسی جنس کا پیدا ہوتا ہے۔ تو اور غلبے کی صورت خاصیت میں بھی ہو سکتی ہے، یا ہے کہ مقدار میں بھی غلبے کی صورت ہو سکتی ہے، غرضے کے جو بھی صورت ہو۔ تو یہودی کہنے لگے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ نبی آخر الزمان کے دوست فرشتوں میں سے کون ہوگا؟ آپ کا جو دوست ہوگا فرشتوں میں سے، تو وہ دوست کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے تیسرا سوال یہ کیا کہ نبی آخر الزمان کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کی نشانی ہے کہ اس کی آنکھ سوئے، اس کا دل نہ سوئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب سو جاتے تھے تو آپ کی صرف آنکھ سوتی تھی، دل جو ہے وہ سوتا نہیں تھا۔ ہمارا تو دل بھی سو جاتا ہے اور آنکھ بھی سو جاتی ہے، لیکن نبی جو ہے، نبی کی آنکھ سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا، دل بیدار رہتا تھا۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ نبی آخر الزمان کا جو دوست ہے فرشتوں میں سے وہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل۔ بس اب چونکہ یہ تو یہودی تھے، انہوں کو تو کسی بھی کی طرح، اب ظاہر ہے چاروں چار کا جو سوال پوچھنے تھے سب کے جواب مل جائے تو پھر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، اب چار میں ہاں سے ہاں ملا دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، ایمان لانا پڑے گا۔ یہ یہودی تو ایسے ہی ہیں، جب بھی وعدہ کرتے فوراً مکر جاتے، جب بھی وعدہ کرتے مکر جاتے ہیں۔ یہ تو ان کی سرشت اور گھٹی میں یہ چیز بھری ہوئی ہے۔ جب چوتھے سوال کا جواب حضرت جبرائیل دیا تو بھی دک گئے، کہنے لگے جبرائیل یہ تو ہمارے دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کے دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کو بہت تکلیف پہنچائی، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو گویا کہ آپ کے جواب کا انکار کر دیا، اور اس طرح ایمان لانے کا بھی انکار کر دیا کہ ہمیں یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ گویا کہ 3 جواب ٹھیک ہے، چوتھا جواب ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ گویا کہ اس طرح مکر گئے۔ تو یہی چیز ان کی سرشت میں ہے۔ گویا یہودی جو ہے وہ کبھی بھی وعدہ پورا نہیں کرتا، ہمیشہ وعدہ خلاف ہی رہے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ 4 سوال تھے، اس میں سے ایک سوال یہی تھا جو بتلایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ 2 چیزیں حرام کر دی تھی۔ اسی کو یہاں پر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، کہ بنی اسرائیل پر تو سارے کھانے حلال تھے، کوئی چیز حرام اللہ نے نہیں کی تھی کہ فلاں چیز حرام فلاں چیز حرام، ساری چیزیں ان پر حلال تھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، ہاں جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یعقوب نے جو اپنے اوپر جو چیز حرام کر دی تھی بس وہ انہی پر حرام تھی، باقی ساری چیزیں حلال تھی، اور یہ صرف انہی پر حرام تھی جو انہوں نے منت کے طور پر مانی تھی، باقی کسی پر یہ حرام نہیں تھی۔ گویا کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں حرمت کے، کہ کون سی چیزیں ان پر حرام تھی کھانے پینے کی، تو وہ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے کچھ چیزیں حرام کی، جس کو تورات میں بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ ان کے ظلم اور زیادتی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے کچھ جو پاکیزہ چیزیں حلال چیز تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی، جیسے کہ کھور ہے، جانور ہے اس کے پیر کھور، وہ ان پر حرام تھے۔ اسی طرح گائے کا گوشت حلال تھا لیکن اس پر جو چربی تھی وہ چربی جو ہے ان کے لیے حرام تھی۔ گویا کہ چربی کو، گوشت سے چربی کو کاٹ کے نکالنا پڑتا تھا، الگ کرنا پڑتا تھا، یہ ان کے لیے ایک مشقت تھی۔ تو کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی، ورنہ ساری چیزیں ان پر حلال تھی۔ اور فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، ہاں یہ کہ جو کچھ اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا بس وہی چیز حرام تھی، باقی اور وہ بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی، بنی اسرائیل تمام پر یہ چیز حرام نہیں تھی۔
اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو دو چیز جو حلال تھی اس کو حرام کیا، تو حلال چیز کو حرام کرنا کیسا ہے؟ کیا جائز ہے، ناجائز ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اب ظاہر ہے پہلی شریعتوں میں حلال چیز کو حرام کرنا یہ درست تھا، لیکن ہماری شریعت میں حلال چیز کو حرام کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی منت مانے کہ اگر میری منت پوری ہو گئی یا میں تندرست ہو گیا یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے اوپر یہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام کر دوں گا، اس طرح اگر کوئی منت مان لے تو اس کا منت کو پورا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ منت کو توڑ دینا اور کفارہ ادا کرنا یہ درست ہوگا، قسم کا کفارہ دینا یہ درست ہوگا۔ چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام کا پورا لمبا تفصیلی واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے سورہ تحریم میں بیان بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کی خوشی کی خاطر اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا، خوشی کی خاطر شہد کو حرام کر دیا، حالانکہ شہد حرام نہیں ہے، شہد مکھی کا جو شہد، تو شہد جو ہے وہ تو حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ اللہ کے نبی نے جو چیز حلال دی وہ کیا کر دی؟ حرام کر دی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ نبی جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کیا اس کو آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تحلۃ ایمانکم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تمہارے لیے ضروری ہے کہ آپ جو قسم کھائیے اس قسم کو توڑیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے قسم کو توڑا اور قسم کو توڑ کر قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ تو گویا کہ اگر کوئی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، اگر منت مانے تو منت کو توڑنا ضروری ہے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ جو قصہ ہے حضرت اسرائیل حضرت یعقوب نے اپنے اوپر یہ جو چیز حرام کی، یہ جو واقعہ ہے وہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، سینکڑوں سال پہلے کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہودی ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو حرام ہے اس حرمت کا حکم تو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے گویا، یعنی یہ جو حکم ہے وہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تورات میں یہ فرمایا گیا کہ یہ دو چیزیں حرام ہیں، گویا ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے اس کا جواب من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تو واقعہ تورات کے کئی سینکڑوں سال پہلے کا ہے، گویا کہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی اور حضرت یعقوب کا جو قصہ ہے اس میں سینکڑوں سال گزر گئے، سینکڑوں سال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرزند بیٹے ہیں حضرت یعقوب، تو حضرت ابراہیم نے بھی اونٹ کا گوشت کھایا، اونٹنی کا دودھ استعمال کیا، بنو اسماعیل انہوں نے بھی ترک نہیں کیا، بنی اسحاق میں سے صرف حضرت یعقوب نے یہ کام کیا، اپنے اوپر حرام کیا، ورنہ کسی نے بھی اس چیز کو حرام نہیں کیا، اور تورات میں بھی اس کا حکم اس لیے نہیں کہ تورات سے سینکڑوں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات کے اندر اس کی حرمت کا حکم ہے تو آپ کہہ دیجئے قل فأتوا بالتوراۃ کہ تورات لاؤ، فتلوها ان کنتم صادقین، اور تم تورات میں اس کا حکم نکال کے بتاؤ، پڑھو اگر تم سچے ہو۔ ظاہر ہے جب یہ کہا گیا یہودیوں سے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اس کی حرمت کا حکم تورات میں ہے تو لاؤ تورات پڑھ کر بتاؤ، حکم بتاؤ اس میں ہے، اللہ نے حرام کیا ہو۔ ظاہر ہے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ تورات میں اس کی حرمت کا حکم تھا ہی نہیں کہ اس چیلنج کو قبول کرتے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ وہ زنا کا واقعہ اس سے پہلے بھی جب دو مرد اور عورت نے جو اونچے خاندان سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان دونوں نے زنا کیا، اور تورات میں جو شادی شدہ ہوں اور وہ زنا کریں تو ان کی سزا رجم کر دینا تھی، مار مار کر ختم کر دینا، یہی سزا تھی تورات میں بھی۔ اب ظاہر ہے یہ چاہتے نہیں تھے کہ اونچے خاندان کے لوگ ہیں، مرد اور عورت اونچے خاندان کے ہیں اور انہوں نے زنا کیا تو ان پر یہ تورات کی جو سزا ہے وہ جاری کی جائے، یہ چاہتے نہیں تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مقدمہ لے کر، یہ سوچ کر کہ یہاں کچھ ہلکا ہلکا حکم دے دیا جائے گا، کوڑے ووڑے مارنے کا حکم دے دیا جائے گا، تو یہاں آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ ان دونوں نے زنا صادر ہوا ہے تو ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تورات میں کیا ہے، تورات میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہنے لگے تورات میں تو ایسا ہے کہ جو زنا کرے اسے کوڑے مارے جائیں اور گدھے پر بٹھا کر
الٹا منہ کر کے گدھے پر بٹھا کر کالا کر کے اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے، یہ تورات کا حکم ہے۔ اچھا تورات لاؤ، تو تورات منگائی گئی اور پھر کہا پڑھو تو تورات۔ تو جب تورات پڑھی، جو ان کا پادری تھا، پوپ تھا، اسے پڑھوائی گئی، تو جہاں زنا کا حکم لکھا تھا رجم کا، وہاں انگلی رکھ دی اور آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہا جھوٹا ہے، بیچ میں انگلی رکھ دی، انگلی ہٹا پھر پڑھ۔ تو پھر وہی حکم تھا کہ بھائی زنا جو کرے شادی شدہ اسے تو اس کا حکم ہی کہ رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی تورات کے مطابق اسے بھی رجم کر دیا گیا۔ گویا اتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور ان کی عادت رہی ہے کہ وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں، اور شروع سے تحریف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج تو تورات صحیح محفوظ ہے ہی نہیں آج تو ان کی عادت چلی آ رہی ہے، ان کے پوپ کی، پادری کی یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ تورات میں وہ تحریف کرتے تھے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا، اوپر یہ آیت کریمہ آئی کہ اوپر بتلایا گیا کہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ صرف خرچ کرنے کا تعلق مال سے نہیں ہے، بلکہ جاہ اور منصب اور عہدے اور ہر چیز سے، جیسا کہ نجران کے نصارہ یہ خوب جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، ساری چیزیں جانتے تھے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا پسندیدہ چیز تھی ان کے نزدیک؟ عہدہ۔ یہ جانتے تھے کہ ہم جو عہدے پر قائم ہیں اور ہمیں جو مال و دولت مل رہی ہے، ہمیں ساری جو فراوانی اور عزت اور یہ جو جاہ و جلال ہے اور ہمیں جو ساری چیزیں میسر ہیں، وہ سب بند ہو جائے گا۔ تو گویا کہ سارے نیاز ویاز سب بند۔ تو جب ساری چیزیں مال دولت تو یہ سب ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا یہ یہودیوں کی جو عادت تھی، اسی کے مطابق یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ بھی جھوٹ کہنے لگے تو فوراً اللہ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ کہیے تورات لاؤ اور پڑھو اگر تم سچے ہو اس حکم میں۔ تو ظاہر ہے اس کے وہ منکر تھے، تورات میں تو اس کا حکم تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے بعد بھی، یعنی حق واضح ہو گیا اور حق واضح ہونے کے بعد بھی جھوٹ باندھتے ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں۔ قُلْ صدق اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ نے سچ فرمایا۔ گویا کہ یہ ملت آپ سچے ہیں اور آپ جو ہے ملت ابراہیمیہ پر قائم ہیں اور آپ اسی کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی جو ہے وہ اس پر قائم نہیں ہے ملت ابراہیمیہ پر۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ جو ہے ملت ابراہیمیہ کی پیروی کیجیے، آپ جمے رہیے، جو کہ کیسے تھے؟ حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب جو سارے دینوں سے، سارے مذہب سے ہٹ کر ایک دین پر جمع ہوا ہو، سارے معبودوں کو ہٹ سے ہٹ کر ایک اللہ کی کو ماننے والا ہو، اسی کو کہتے ہیں حنیف۔ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے والا ہو، جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہو، اسی کو کہا جاتا ہے حنیف۔ تو فرمایا یہی سچا دین ہے، یہی سچا اسلام ہے اور یہی دین حنیفیت ہے، تو آپ بھی اس کی پیروی کیجیے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ مشرک میں سے نہیں تھے، وہ تو ملت ابراہیمیہ پر قائم تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ اب دیکھیے گویا کہ پہلا اعتراض کیا تھا، اب اس کو سمجھیے پورا۔ گویا کہ پہلا اعتراض یہ تھا یہودیوں کا، اگر تم ملت ابراہیمیہ پر قائم ہو، اگر اہل اسلام ملت ابراہیمیہ پر قائم ہے تو ملت ابراہیمیہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں اس کو مسلمان حلال قرار دیتے ہیں۔ اس کا پورا جواب اس طرح دیا گیا جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ تورات میں ان چیزوں کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے اور سب بتلا دیا۔ تو سوال اعتراض کیا تھا؟ ملت ابراہیمیہ میں جو حرام چیزیں مسلمان اس حرام چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ ملت ابراہیمیہ ہی پر قائم ہے اور ملت ابراہیمیہ میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ چیزیں تو حلال ہیں۔ جب حرام کس نے کی؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی تھی،
اور وہ بھی کیوں حرام کی تھی اس کی وجہ بھی بتلا دی. بیمار تھے, منت مانی تھی کہ اللہ نے تندرستی دے دی تو میں اپنی مرغوب غذا یہ حرام کر دوں گا, تو انہوں نے, یہ ان کا ذاتی فعل تھا, ورنہ اللہ نے تو حرام نہیں کی, تورات میں بھی حرام نہیں کی اللہ نے. ہاں حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی انہوں نے اپنے باپ کی اور اپنے والد کی پیروی میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا. تو گویا کہ مسلمان ملت ابراہیم یہیں پر قائم ہے. ان کے جو اعتراض تھا اس کا اللہ نے یہاں پر آدھے صفحے میں تھوڑا جواب دیا. دوسرا جو اعتراض تھا, دوسرا جو سوال تھا کہ مسلمان جو ہے اگر ملت اسلامیہ پر, ملت ابراہیمیہ پر قائم ہے تو پھر بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو کیوں قبلہ قرار دیتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا, یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے, حقیقت نہیں ہے, ان کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے قبلہ تو بیت المقدس تھا, یہ ان کا دعویٰ تھا, قبلہ بیت المقدس تھا, اور آپ کے آنے کے بعد انہوں نے بیت المقدس قبلہ نہ مان کر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا. اور چونکہ ایسا ہوا بھی ہے کہ 17 مہینے تک کچھ اللہ کے نبی کو حکم بھی دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کریں, بڑا تفصیلی واقعہ. تو یہ ان کا دعویٰ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے تو قبلہ بیت المقدس تھا, تو انہوں نے بدل کیوں دیا, قبلہ بیت اللہ کیوں کر دیا. گویا کہ پہلا گھر وہ ہے, یہ نہیں ہے, گویا ان کا یہ دعویٰ تھا. اللہ نے اس سوال اور اعتراض کا جواب یہاں پر دیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کروایا گیا, سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے للذی ببکۃ, وہ جو مکہ میں, یعنی سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی عبادت گاہ, عبادت خانہ, سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی, جو مسجد تعمیر کروائی گئی, وہ سب سے پہلی مسجد تو وہ بیت اللہ شریف ہے. جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, پہلی مسجد جو بنائی گئی, تعمیر کی گئی, وہ کون سی, اور پہلا عبادت خانہ جو تعمیر کیا گیا وہ کون سا کیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی روایت ہے, انہوں نے یہ سوال کیا, دریافت کیا کہ سب سے پہلے مسجد اور سب سے پہلا عبادت خانہ کون سا تعمیر کیا گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام, جس میں بیت اللہ شریف ہے. اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ حضور دوسرے نمبر پر کون سی مسجد تعمیر کروائی گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیت المقدس, مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے, وقفہ کتنا ہے, تو فرمایا 40 سال کا. اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال فرمائے, سب سے پہلے یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, اور بیت المقدس جو ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا. اب دونوں کے درمیان تو 40 سال نہیں, سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے, بلکہ 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا, اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو تعمیر کیا, اور دونوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا. تو اب اس کی حقیقت کیا ہے, انشاءاللہ اس کی حقیقت کو آئندہ بیان کیا جائے گا. دیکھیے ابھی یہ کل ہی ووٹ کا دن ہے, الیکشن ہے کل, اور اس سلسلے میں بہت سی چیزیں سنی بھی ہوگی. مختصر طور پر بتلاتا چلوں کہ ووٹ کی حقیقت کیا ہے, ووٹ دینا کیسا ہے ایک بات, اور کس کو دیا جائے دوسری بات. یہ 2 چیزیں ہیں اہم. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ووٹ دینا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ اہم درجے کا گویا کہ لازم اور ضروری ہے ووٹ دینا. جس طرح کی کہتے ہیں نا ہمارا ادھیکار ہے, ہمارا حق ہے, تو یہ اسی طرح ووٹ دینا یہ ضروری ہے. اور دوسری بات اب یہ کہ ووٹ دیا کس کو دیا جائے. اب ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کانگریس کو دے کہ بھاجپ کو دے, تو کانگریس کو, وہ بھی ایسی یہ بھی ایسی, لیکن اب ظاہر ہے دونوں جیسے بھی ہوں, لیکن ہم اپنا جس میں سمجھو کہ فائدہ سمجھتے ہیں دینی اعتبار سے, اور اپنے تشخص یعنی گویا کہ ہمارا جو تشخص ہے مذہبی وہ باقی رہے,
شاعر اسلام باقی رہے، مساجد اور مدارس باقی رہے، اور جتنے بھی اللہ نے احکام دیے وہ باقی رہے، تو اس میں ہمارا تحفظ کس کو ووٹ دینے میں، اس کو سامنے رکھ کر ووٹ دیا جائے۔ اب ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، بالکل سورج کی طرح ظاہر ہے کہ کون نفرت پھیلانے والا ہے۔ ویسے میں نے کہا نا، ہے تو دونوں ہی دشمن، ایک سانپ آستین کا سانپ ہے لیکن دوسرا سامنے سے وار کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک دشمن کو مول لینا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے۔ کانگریس کو مول لینا بھاجپا کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے، گویا کہ ہے تو ویسے دونوں ہی ایسے الغرض۔ تو گویا کہ ہمارا جو دینی تشخص باقی رہے، ایسے کو ووٹ دیا جائے۔ اب ایسا نہ ہو، اب ہماری نا اتفاقیوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے، ایک نے اس کو ووٹ دیا، دوسرے نے اس کو ووٹ دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تیسرا فائدہ لے کر چلا گیا۔ دو لڑ رہے تھے تو ایک تیسرا صلح کرانا آیا، صلح کرانے اس لیے نہیں آیا کہ دونوں میں صلح ہو جائے، آیا اس لیے تاکہ میرا فائدہ ہو جائے، روٹی لے کر چلا گیا۔ تو ایسا گویا کہ اب ہمیں جو ووٹ دینا ہے تو ووٹ ایسے کو دیا جائے۔ اب ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ گویا کہ اسلام کو داؤں پر لگا دیا گیا، مساجد مدارس کو بالکل داؤں پر لگایا گیا ہے مسلمانوں کو، تو اب ایسے کو ووٹ دیا جائے جس میں ہماری یہ ساری گویا کہ اسلام محفوظ رہے، مسلمان محفوظ رہے، ہمارا مذہبی تشخص باقی رہے، یہ اذان ہے اور جتنی بھی شاعر اسلام ہے یہ سب محفوظ رہے، اس لیے ایسے کو ووٹ دیا جائے، اس کو مد نظر رکھ کر دیا جائے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اس کو ہلکا نہ سمجھے، ہم میں سے ہر ایک ووٹ دینے کی فکر بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو گھرانے کے ان سب کو ووٹ دینے کے لیے لے بھی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فکر کرے کہ ہمارے جو تعلق والے ہیں ان کو بھی اس کی تلقین بھی کرے اور ترغیب بھی دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس الیکشن کو کامیابی کا، خیر کا، بھلائی کا ذریعہ بنائے، اور شرور سے اور برائی سے اور دیگر تمام خرابیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں موت تک ایمان پر باقی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یقیناً ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، نافرمانی کی ہے، اے اللہ صبح شام، اے اللہ پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم جھوٹ بولے ہیں، اے اللہ لیکن ہمیں اس جھوٹ کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، اے اللہ ہم نے ایسے ایسے گناہ کیے کہ جن گناہوں کا احساس، ان کی گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب سے، ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اے اللہ بد نظری، اے اللہ پتہ نہیں نہ جانے کتنے کتنے گناہ ہم سے صادر ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ان کی نفرت، ہمارے گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں پیوستہ فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، اے اللہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، اے اللہ سخت ہو چکے ہیں، اے اللہ اس سختی کی وجہ سے اے اللہ نیکیوں کی توفیق ہم سے سلب کر لی گئی ہے، اے اللہ قرآن کریم کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی، اے اللہ تلاوت کی توفیق، اے اللہ دیگر نیک اعمال کی ہمیں توفیق اے اللہ ہم سے سلب کر لی گئی، اے اللہ ان گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے اے اللہ سجدے کی توفیق سلب نہ فرما، اے اللہ سجدے کی توفیق سلب نہ فرما، عبادت کی توفیق سلب نہ فرما، تلاوت کی توفیق سلب نہ فرما، اے اللہ نماز کی توفیق سلب نہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم تو یقیناً کمزور ہیں، نہتے ہیں، اے اللہ ہم چاہتے بھی ہیں لیکن اے اللہ ماحول میں رہ کر، اے اللہ حالات سے اے اللہ اثر انداز ہو کر، اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر اے اللہ پھر ہم اے اللہ نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، پھر جھوٹ بول لیتے ہیں، پھر دھوکہ کسی کو دے دیتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ
معاف فرما دے. اے اللہ تیری توفیق اور مدد شامل حال فرما. تیری توفیق کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا. اے اللہ اپنی توفیق مدد شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو اے اللہ مزکا اور مجلہ فرما, پاک صاف فرما, اپنی محبت سے بھر دے. اے اللہ دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے. اپنی معرفت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو رزق کے اعتبار سے تنگی کے اے اللہ شکار ہیں, اے اللہ انہیں رزق کشادہ عطا فرما. اے اللہ حلال پاکیزہ طیب رزق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جو بے سہارا ہیں ان کا سہارا بن جا. جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر عطا فرما. اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ اس الیکشن کو اے اللہ کامیابی کا ذریعہ بنا. اے اللہ کامیابی کا ذریعہ بنا. اے اللہ اقتدار ایسے ہاتھوں میں عطا فرما اے اللہ جن کے دلوں میں اے اللہ رحم ہو. اے اللہ جن کے دلوں میں رحم ہو. اے اللہ جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں. اے اللہ ایسے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. اے اللہ ایسے ہاتھوں میں اقتدار نہ عطا فرما جو اللہ تیری مخلوق پر ظلم کرنے والے ہوں. اے اللہ جو مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں. اے اللہ ایسوں کے ہاتھوں میں اقتدار نہ عطا فرما. اے اللہ بھلائی کا خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ شرور اور برائیوں سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ایمان کی اے اللہ اسلام کی تجارت کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرما. ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ مختلف جگہوں پر مسلمان پریشان ہیں. اے اللہ شام میں, عراق میں, لبنان میں, اے اللہ غزہ میں, فلسطین میں, اے اللہ مصر میں, اے اللہ جگہ جگہ مسلمان پریشان ہیں. اے اللہ ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی جگہ اے اللہ ستایا جا رہا ہے. اے اللہ بہت سے مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کامیابی کے اور عروج کے دن عطا فرما. اے اللہ ذلتی سے حفاظت فرما. اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سینکڑوں اے اللہ مہینوں گزر چکے. اے اللہ کھانے پینے کے لیے انتظام فرما. اے اللہ دوائیوں کا انتظام فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما, ایمان سے خوب لبریز فرما. اے اللہ ہم ان کے لیے اس لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں ہماری دعا کی کوئی ضرورت نہیں, وہ تو بخشائے جنتی ہیں. اے اللہ ہم ان کے لیے اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی پکڑ سے بچ جائیں, ورنہ اے اللہ وہ تو مضبوط ایمان والے ہیں. اے اللہ ان پر تو کتنی مصیبت ڈالی گئی پھر بھی اے اللہ وہ ناشکری کے ان کے زبان پر الفاظ نہیں ہیں, وہ تو پھر بھی تیری تعریف کر رہے ہیں. اے اللہ بچے شہید ہو رہے ہیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس پر بھی راضی ہے یا ناراض ہے. وہ تو ایسے ایمان والے ہیں, ہم کمزور ہیں. اے اللہ اگر ہم پر مصیبت آ جائے ہم تو برداشت کے قابل نہیں. اے اللہ 2 3 دن 1 مہینہ اگر کاروبار میں چلے تو ہم تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم طرح کی تصورات میں اے اللہ لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا ہوگا. اے اللہ ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے طرح کی پریشانیوں سے. وہ تو اے اللہ بڑا مضبوط ایمان والے ہیں. اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اور اے اللہ ہم ان کی اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری نجات اے اللہ نجات کا ذریعہ بن جائے. ہماری کل قیامت میں پکڑ نہ ہو کہ مسلمان پریشان تھے, تم کسی طرح مدد نہ کر سکتے تھے, دعا کے ذریعے تو کر سکتے تھے. اے اللہ اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی نجات عطا فرما, ہماری پکڑ سے حفاظت فرما. اے اللہ ان مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما, پوری حفاظت فرما. اے اللہ جن چیزوں کی ضرورت ہے اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اپنا جو غیبی نظام ہے ان کے ساتھ شامل حال فرما. اے اللہ تیرے خزانے میں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ سب تیرے قبضے قدرت میں ہیں, فیصلے تیرے قبضے قدرت میں ہیں. تمام انسانوں کے قلوب تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اے اللہ ان کے قلوب اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ ڈال دے. اے اللہ آپس میں تفریق پیدا فرما دے. اے اللہ دشمن کو اے اللہ مغلوب فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو اے اللہ انہیں پسپا فرما. اے اللہ انہیں پسپا فرما. اے اللہ انہیں پسپا فرما. اے اللہ ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دے, ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ جنگ بندی فرما دے. اے اللہ مکمل جنگ بندی فرما دے. اور اے اللہ راحت چین سکون کا معاملہ فرما. اے اللہ ان کے لیے راحت اور چین سکون کا معاملہ فرما. اے اللہ جو بستی آباد اے اللہ اجڑ چکی ہے اے اللہ اسے دوبارہ
آباد فرما، جو مساجد اجڑ چکی ہے دوبارہ آباد فرما، پہلے سے زیادہ آباد فرما، اے اللہ پہلے سے زیادہ ان کے گھروں کو اچھا بنا، اے اللہ تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں اور بندیوں میں سے اے اللہ جن کی جو جائز مرادیں ہیں، اے اللہ نیک تمنائیں ہیں جس کو تو خوب جانتا ہے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے، ہم میں سے کسی کو کسی کا اے اللہ محتاج اور دستنگر نہ بنا، اے اللہ ہمیں کسی کو محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے اپنی شان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.